وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا۔ آج سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 2 اور 3 سے بیان ہے۔ اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی اور اس کو بنی اسرائیل کے لیے ہدایت دینے والا بنایا تھا کہ میرے سوا کسی کو کارساز نہ قرار دو، اور اے ان لوگوں کی اولاد جن کو ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا، بے شک وہ بہت شکر گزار بندے تھے۔ تو اصل میں ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اس اکرام کا ذکر فرما رہا ہے جو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر فرمایا۔ تو ارشاد فرمایا کہ ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب تورات عطا فرمائی اور ہم نے اسے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنا دیا کہ وہ اس کتاب کے ذریعے انہیں جہالت اور کفر کے اندھیروں سے علم اور دین کے نور کی طرف نکالتے ہیں۔ اس کتاب کے ذریعے سے ان لوگوں کو جہالت اور کفر کے اندھیروں سے علم اور دین کے نور کی طرف نکالتے ہیں، تاکہ اے بنی اسرائیل تم میرے سوا کسی کو کارساز نہ بناؤ، میرے سوا کسی کو کارساز نہ بناؤ۔ اور اصل جو چیز سوچنے کی ہے وہ یہ کہ بندے کے لیے اس سے بڑھ کر اور کیا مقام ہوگا، کیا عروج ہوگا کہ وہ اللہ کی وحدانیت اور اللہ کی توحید میں اس طریقے سے گم ہو جائے کہ وہ اپنے تمام زندگی کے جو مقصد ہیں یا معاملات ہیں ان میں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور پر توکل نہ کرے۔ اللہ کے علاوہ مفسرین نے لکھا ہے اللہ کے سوا، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے پر توکل نہ کرے۔ یعنی اگر وہ کچھ سوچے یا غور و فکر کرے تو وہ اللہ کی صفات کے متعلق سوچے، اللہ کی صفات کے اندر غور و فکر کرے، یا اگر وہ زبان سے کچھ بولے تو وہ اللہ تعالیٰ کے متعلق بات کرے۔ یعنی زبان سے بولے تو اللہ کے متعلق، اور کچھ سوچے یا سمجھے یا غور و فکر کرے تو اللہ کی صفات کے متعلق، اور وہ یہ سوچے کہ اللہ نے اس کو کتنی عظیم نعمتوں اور کیسی بلکہ کثیر نعمتوں سے اللہ تعالیٰ نے اس کو نوازا ہے، اور وہ یہ بھی سوچے ساتھ ساتھ کہ کیا اس نے اللہ کی ہر نعمت کا شکر ادا کیا یا اس نے ناشکری کی ہے، یا اس نے کتنی نیکیاں کیں اللہ کی بارگاہ کے اندر، اور اس نے کتنے گناہ کیے کہ وہ کتنی اطاعت اللہ کی کر پایا اور کتنی اطاعت اللہ کی نہیں کر پایا۔ خود سے سوچے سمجھے، اللہ کی وحدانیت میں اس قدر وہ گم ہو جائے کہ اگر زبان بولے تو اللہ کا نام، اگر سوچے تو اللہ کے متعلق، اگر سمجھے تو اللہ کے متعلق، اگر غور و فکر کرے تو اللہ کی صفات کے اندر، اور اپنی دیکھے کہ کیا میں نے اس کی نعمتوں کا پورا شکر ادا کیا، میں کتنی نیکیاں کرتا ہوں، کتنے مجھ سے گناہ ہوئے، اور پھر اپنی کوتاہیوں یا اپنی غلطیوں یا لغزشوں کے اوپر وہ اللہ کی بارگاہ میں وہ اشک ندامت بہائے، یا وہ اس کو ایک شرم محسوس ہو کہ یہ مجھ سے کوتاہیاں یا غلطیاں
جون سی ہیں یہ مجھ سے سرزد ہو گئیں، تو اگر اس کو کسی چیز کی ضرورت ہو تو وہ اللہ سے مانگے، اگر کسی چیز کی ضرورت صرف اللہ سے مانگے، اور اگر کسی چیز سے وہ پناہ چاہتا ہے تو بھی صرف اللہ سے پناہ مانگے، یعنی ہر چیز میں، اور اپنے جو بھی اس کی غرض یا مقصد یا جو بھی اس کی زندگی کی چیز ہے اس کو اللہ کے سپرد کر دے، اپنے تمام معاملات کو اللہ کے سپرد کر دے، اور جب اللہ کے سوا کسی پر اس کی نظر نہیں ہوگی اور صرف اس کی ذات ہی اس کی نگاہ کا مرکز یا اس کا اصل مقصد ہوگی، تو پھر یہ جو اس بات کے اندر فرمایا گیا ہے اس آیت کے اندر، وہ اس بات میں سچا دکھائی دے گا کہ وہ اللہ کے سوا کسی کو اپنا وکیل نہیں بناتا، جو اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ صرف اور صرف میرے سوا کسی کو کارساز نہ قرار دو، میرے سوا۔ بہرحال اس آیت کے اندر، اس آیت میں غور کرنے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ تورات جو ہے وہ سارے جہان کے لیے صحیفہ بنا کر نہیں اتاری گئی تھی، بلکہ صرف بنی اسرائیل کے لیے، اور وہ بھی ایک محدود وقت تک اس میں سامان ہدایت تھا، یعنی ایک مخصوص وقت تک اس میں ہدایت کا سامان تھا، اور وہ بھی صرف بنی اسرائیل کے لیے، جون سی صرف بنی اسرائیل کے لیے، سارے جہان کے لیے وہ صحیفہ نہیں تھا جون سا ہے۔ اور کیونکہ پوری دنیا کے اندر اور پوری دنیا عالمگیر ہدایت کی دعوت دینے والا وہ تو ابھی تشریف لانے والا تھا، وہ تو ابھی تشریف نہیں لائے تھے۔ تو اس آیہ کریمہ کے اندر یہ جو فرمایا گیا ہے وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ، یعنی اس سے بات پتہ چلتی ہے کہ اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی اور اس کو بنی اسرائیل کے لیے ہدایت دینے والا بنایا تھا، تمام جہان کے لیے، ساری دنیا کے لیے اس صحیفے کو نازل نہیں فرمایا گیا تھا۔ تو یہ چیز تو آگے جو کارساز کا فرمایا گیا، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، کہ میرے سوا کسی کو کارساز نہ قرار دو۔ تو جو چیز میں نے بھی آپ کے سامنے بیان کی، جب ان معاملات میں اپنی ہر چیز بندہ اللہ کے سپرد اور اللہ کے حوالے کر دے گا، تو پھر وہ یہ کہنے کے قابل ہوگا کہ میں نے اپنی ہر چیز جو سی ہے میں نے اللہ کی سپرد کر دی، اور وہ اللہ کے سوا کسی کو اپنا وکیل نہیں بناتا، کسی کو اپنا وکیل نہیں بناتا۔ اچھا، آگے جو فرمایا گیا ذریۃ من حملنا مع نوح انہ کان عبدا شکورا، اے ان لوگوں کی اولاد جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ سوار کیا، وہ یقیناً بہت شکر گزار بندہ تھا، بہت شکر گزار بندہ تھا۔ تو اصل میں آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے ان لوگوں کی اولاد جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا اور اس طوفان نوح سے محفوظ فرمایا، تم بھی تمام حالات میں اللہ کی عبادت گزار اور شکر گزار بندے بن جاؤ، جیسے حضرت نوح علیہ السلام تھے کہ وہ ہر حالت میں، حضرت نوح علیہ السلام ہر حالت میں اللہ کا شکر ادا کرنے والے لوگوں میں سے تھے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کو بطور خاص طور پر شکر گزار بندہ فرمانے کی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام کی عادت تھی کہ جب وہ کوئی چیز کھاتے، پیتے یا لباس پہنتے تو اللہ کی حمد کرتے اور اللہ کا شکر ادا کرتے۔ اسی لیے حضرت نوح علیہ السلام کو خاص طور پر یہاں اس آیت کے اندر شکر گزار بندہ فرمایا گیا کہ اے ان کی اولاد جن کو ہم نے نوح کے ساتھ سوار کیا، بے شک وہ بڑا شکر گزار بندہ تھا، بڑا شکر گزار بندہ تھا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تاجدار دو جہاں، شہسوار لامقام، مالک زمین و آسماں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذات مبارکہ میں حضرت نوح علیہ السلام کا یہ وصف آپ کی ذات مبارکہ میں بہت ہی
اعلیٰ انداز میں پایا جاتا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیوں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سب سے زیادہ شکر گزار بندے تھے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے احادیث پڑھی ہوں گی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب کوئی پسندیدہ چیز دیکھتے تھے تو آپ اللہ کا شکر ادا کرتے تھے، اس کی حمد بجا لاتے تھے۔ پھر جب حضور کی عادت تھی کہ جب حضور کسی مصیبت زدہ کو دیکھتے تو خود کو عافیت ملنے پر اس پر بھی اللہ کی حمد بجا لاتے، اللہ کا شکر ادا کرتے۔ پھر کوئی کچھ کھانا کھاتے پیتے تو آپ اللہ کا شکر ادا کرتے تھے، آپ کی عادت تھی۔ تو آپ کھانا کھاتے وقت، پانی پیتے وقت، یا بیت الخلاء سے باہر تشریف لاتے، یا آپ سرکار نیا لباس پہنتے، یا بستر پر تشریف لے کے جاتے، یا آپ آئینہ دیکھتے، یا جب آپ نیند سے بیدار ہوتے، یا جب آپ کسی سواری پر سوار ہوتے، جب کوئی مسلمان ہوتا، یا جب کوئی خوشی کی خبر ملتی جون سی ہے، یا کوئی اچھی چیز دیکھتے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے آپ اللہ کی حمد بجا لاتے اور اللہ کا شکر ادا کرتے تھے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کا جو یہ وصف ہے کہ وہ انتہائی شکر گزار بندہ تھا، اللہ کے بہت شکر گزار تھے، یہ بہت اعلیٰ انداز کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ میں پایا جاتا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نماز میں جب کھڑے ہوتے تو اتنا قیام فرماتے کہ آپ کے پاؤں مبارک سوج جاتے۔ تو ایک دن بھی عائشہ نے عرض کی، آپ نے فرمایا یا رسول اللہ آپ ایسا کر رہے ہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلوں اور پچھلوں کے گناہ بخش دیے، اللہ نے آپ کے اگلوں اور پچھلوں کے گناہ بخش دیے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو اصل چیز یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے متعلق جو فرمایا گیا کہ وہ بہت شکر گزار بندہ تھا، بہت شکر گزار، تو ان کا یہ جو اس نبی کا بھی یہ جو وصف تھا انتہائی اعلیٰ طریقے سے اور اعلیٰ انداز میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں پایا جاتا تھا۔ تو حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے، اے اللہ تو اپنے ذکر، اپنے شکر اور اپنی عبادت اچھی طرح کرنے پر میری مدد فرما کہ میں تیرا ذکر بہت اچھے طریقے سے کر سکوں، میں تیرا شکر بہت اچھے طریقے سے ادا کر سکوں، اور میں تیری عبادت بہت اچھے طریقے سے ادا کر سکوں۔ تو اے اللہ تو اپنے ذکر، اپنے شکر اور اپنی عبادت اچھی طرح کرنے پر میری مدد فرما۔ تو یہ چیز اللہ پاک نے شاید میں فرمائی، ذریۃ من حملنا مع نوح انہ کان عبدا شکورا۔ تو اے ان لوگوں کی اولاد جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ سوار کیا، وہ یقیناً بہت شکر گزار بندہ تھا۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔